بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Physics class 9 and 10 question and answer session is now started because we have already completed all the topics like force, Newton's laws of motion, mass and weight, tension and string, momentum, friction. We have already completed those topics, and now at the end there are some questions. We have to solve those all questions. So questions number 1 is said that I am reading the questions. State Newton's 3 laws of motion giving example from everyday life. State Newton's 3 laws of motion giving example from everyday life. So first question, اس کو اردو میں اگر میں سمجھاؤں تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ بیان کریں تینوں لاز آف موشن کے، نیوٹنس کے تینوں لاز آف موشن، اور اس کی روزمرہ زندگی سے مثال بھی پیش کیجیے. تو نیچے دیکھیے میں نے سمپل سا اسکیچ بنانے کے لیے اس کو بہت ہی سمپل سا اور اچھا کر دیا ہے کہ فرسٹ کے لیے آپ اس طرح کا اسکیچ بنائیے گا، سیکنڈ کے لیے بس ایک کار کی شکل بنائیے، پیچھے دھواں نکالتا ہوا دکھائیے، تھرڈ میں بس یہ چھوٹی سی توپ بنا دیجئے، سمپل سی پینسل سے اسکیچ کیجئے. آگے دیکھیے کہاں پہ کرنا ہے. آنسر کیا ہے اس کا؟ آنسر دیکھیے نیوٹنس فرسٹ لا آف موشن اس طرح سے لکھیے. پھر اس کے بعد لکھیں اٹ اسٹیٹس دیٹ ایوری آبجیکٹ کنٹینیوز اٹ اسٹیٹ آف ریسٹ اور آف یونیفارم موشن in a straight line unless it is acted upon by an external force which changes its state of rest or of uniform motion. This law is also called law of inertia. میں نے بہت سنبھل کے اچھی طرح سے پڑھا ہے تاکہ آپ بہت اچھی طرح سن سکیں. ایک ایک لفظ یہ یاد کرنا ہے آپ کو اور لکھنا ہے. اس کو میں اگر اردو میں سمجھاؤں تو وہ کس طرح سے کہ ہر جسم اپنی حالت سکون یا یکساں حرکت کو جاری رکھے گا جب تک کہ اس پر کوئی بیرونی قوت استعمال نہ ہو جو اس کی حالت سکون یا یکساں حرکت کی حالت کو تبدیل کرے. تو یہ اس کا اردو میں ترجمہ تھا، اور اس لا کو لا آف انرشیا بھی کہتے ہیں. اور ہائی لائٹ کیجئے لا آف انرشیا کو اور اس کی ڈیلی لائف سے مثال پیش کیجئے. ایگزامپل فرام ڈیلی لائف یہ لکھیے. پھر اس کے بعد لکھیں این آبجیکٹ ایٹ ریسٹ ول اسٹے ایٹ ریسٹ until another force acts on the object. ایک آبجیکٹ ایک جسم حالت سکون میں اگر ہے تو حالت سکون ہی میں رہے گا until another force جب تک کہ دوسری قوت اس پر اثر انداز نہ ہو. دوسرا لا پیش کر رہے ہیں بھائی. نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن کیا کہتا ہے؟ نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن اٹ اسٹیٹ دیٹ when a force acts on an object, it produces acceleration in the object in its own direction. This acceleration is directly proportional to the magnitude of the applied force. Mathematically, it can be expressed F is equal to ma. تو دوسرا لا آپ نے پیش کیا اور اس طرح سے لکھا، آپ نے ہائی لائٹ کیا اور اس طرح گیپ دے کر کے لکھا. تو اردو میں اس کا ترجمہ پیش کروں. جب کوئی قوت کسی جسم پر عمل کرتی ہے تو یہ اپنی ہی سمت میں جسم میں ایک اثرہ پیدا کرتی ہے. یہ اثرہ قوت کی عددی قیمت کے راست متناسب ہوتا ہے. راست متناسب کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل. ڈائریکٹلی پروپورشنل انگلش میں کہتے ہیں، راست متناسب اردو میں کہتے ہیں.
ایکسلریشن کو اردو میں اسرع کہتے ہیں. یہ آپ نے سنا تو میتھمیٹیکلی ہم اس کو اس طرح سے پیش کر سکتے ہیں. F=ma لکھیے. Then you can draw this picture and write down this example. When car starts, engine moves the car in its straight line which is directly proportional to the force. جب کار کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی جو انجن ہوتا ہے وہ ایک طرح کے فورس کو جنریٹ کرتا ہے, تو وہ اسی سمت میں کار کو لے کے جاتا ہے جس سمت میں وہ فورس پیدا کر رہا ہے, جس سمت میں ویل اس کے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں, وچ از ڈائریکٹلی پروپورشنل, جو کہ راست متناسب ہے اس کی فورس کے. راست متناسب کا مطلب ہے جتنی فورس لگائیں گے اتنی ہی ایکسلریشن پیدا ہوگی. بالعکس ہوتا ہے اس کا الٹا. تو راست متناسب ہے یہ, یعنی جتنی فورس لگا رہے ہیں اتنی ہی اس کے اندر اسرع پیدا ہو رہا ہے. یہ مثال دی اب آپ نے. اب دوسری لکھیے. نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن, اٹ اسٹیٹس دیٹ ٹو ایوری ایکشن دیر از آلویز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. ٹو ایوری ایکشن دیر از آلویز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ عمل اور رد عمل ہمیشہ برابر لیکن مخالف سمت میں ہوتے ہیں. عمل اور رد عمل ہمیشہ برابر لیکن مخالف سمت میں ہوتے ہیں. ایگزامپل میں کیا لکھیے گا؟ when cannon fired bomb, the bomb comes out in forward direction and cannon recoil or moves in backward direction. جب کینن یا توپ سے گولہ نکلتا ہے تو گولہ تو آگے کی جانب چلا جاتا ہے, مگر کینن ریکوائل ہوتی ہے اور دوسرے معنوں میں یہ بیکورڈ ڈائریکشن میں پیچھے کی جانب موو کرتی ہے. تو یہ اس کی مثال ہو گئی روزمرہ زندگی سے. اور اس طرح کا آپ لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ جو ہے وہ اسکیچ بنائیے گا, لیکن سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ اینیمیشن والی توپ دکھائی ہے تاکہ آپ بخوبی اس کو سمجھ سکیں. یہ سمجھنے کے لیے ہے اور اوپر والی لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ بنانے کے لیے ہے. بہت ہی سمپل سے اسکیچ کیجیے گا تو یہ آپ کے نمبر یقیناً 10 آؤٹ آف 10 یا 9.5 ملیں گے. بس اتنی سی آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبسکرائب کر دیجئے. کوشچنس اینڈ آنسر نمبر 1 ہیز کمپلیٹیڈ ناؤ. آپ سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے تاکہ میری ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے.